शुक्रिया। और इसी खुशी में फरहान आप क्यों खुश हो रहे हैं? मैं वैसे आप लोगों की बातें सुन के मुझे अच्छा लग रहा है। हमने तो कोई अच्छा चले, अब हम आपकी परफॉर्मेंस देख के खुश होना चाहते हैं। आ जाइए, बहुत सारी क्लैप पे फरहान। जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह देख रहे हैं। हमारी टीम के साथ, आपके साथ, हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों और सुंदस जमील के साथ किचन के सेगमेंट में शेफ़ माजिबीन प्रोग्राम के आगाज़ से हमारे साथ मौजूद हैं फ़रहान, और फ़रहान की आवाज़ में खूबसूरत गाने प्रोग्राम के आगाज़ से ही हमारे साथ हैं। और ख़वातीन हज़रात, हमारी ये कोशिश रहती है, काविश रहती है, वो तमाम के तमाम अफराद जिन्होंने अपनी इनफरादी सतह पे कुछ कंट्रीब्यूशन ऐसी की हो कि अपना एक नाम और मकाम बनाया हो। और फिर हम जब मौसीकी की बात करते हैं ख़वातीन हज़रात, और मौसीकी में हम कवाली की बात करें, तो कवाली एक ऐसी सिन्फ़ है जिसने ना सिर्फ बरे सग़ीर में बल्कि पूरी दुनिया में, आप देखें हमारे मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले कैसे कैसे ऐसे कवाल हैं कि शायद लिस्ट में नाम जो हैं ख़त्म ना हो, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाए। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की हम बात करते हैं, अज़ीज़ मियाँ कवाल की हम बात करें, शेर अली मेर अली की बात करें, ये तमाम और कितने ऐसे साबरी ब्रादरान की बात करें, कितने कितने ऐसे हमारे कवाल हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में कवाली को मुतारुफ़ कराया और फिर लोगों के दिलों में एक अपना ख़ास मकाम और ख़ास जगह बनाई। लेकिन कवाली की सिन्फ़ को समझ कर लिखना और उसको महसूस करके पेश करना, ये बड़े मुख्तलिफ मराहिल हैं। पूनम अलाहाबादी का एक ऐसा नाम, एक ऐसा जाना माना हुआ नाम, शायरी की दुनिया का एक ऐसा नाम कि कवाली इतनी उन्होंने उम्दगी के साथ कंपोज़ की, और उनकी शायरी की हम बात करें तो उनकी कॉम्पोजिशंस कवाली की सूरत में ऐसी ऐसी उम्दा हैं कि भर दो झोली मेरी या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ऐसी ऐसी कॉम्पोजिशंस कि आज भी पूनम अलाहाबादी साहब का जब हम जिक्र करते हैं तो एहतराम से और बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ करते हैं। पूनम अलाहाबादी साहब को आज पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क अपने ख़ास अंदाज से खराज तहसीन पेश करते हुए उनकी हाल ही में बरसी जो है बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ और उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए मनाई गई। उनके एक ऐसे शागिर्द मौजूद हैं जो बेहतर तरीके से पूनम अलाहाबादी साहब के बारे में बता सकते हैं, और इन्होंने एक तंजीम भी बनाई हुई है उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए, और वो तंजीम क्या कुछ करती है, ये तमाम बातें जानेंगे। इनफरादी सतह पे ये खुद भी एक शायर हैं। सो हमारे साथ मौजूद हैं इकबाल पयाम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए खास वक्त निकाला। जी, सबसे पहले तो मैं आपका भी पाकिस्तान टेलीविज़न लाहौर का शुक्रिया अदा करता हूँ। और बात हज़रत पूनम अलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैह, वो मेरे उस्ताद मोहतरम थे। 2004 में उनका शागिर्द हुआ, तो जब उनका शागिर्द हुआ तो पता चला कि उस्ताद मोहतरम ने वो कलाम लिखा जो रहती दुनिया तक रहेगा। तो उनके शागिर्दी के बाद मज़ीद जो निखार पैदा होना चाहिए था शायरी में मेरी में, वो भी ज़्यादा हुआ। बिल्कुल से, मैं सॉरी कता कलामी की माफ़ी, हम शुरू से शुरू बात करते हैं क्योंकि फिर उनके बाद पहली मुलाकात आपकी कब हुई? पहली मुलाकात मेरी 2004 में हुई। कैसे हुई, थोड़ा सा? वो मैं इनारकली, मेरे अजीज़ हैं वारिस निहरी वाले, मैं उनके पास आना जाना था, तो मुझे शायरी का शौक़ था बचपन से। तालिब इल्मी की ज़बानी से भी अच्छे शेर लिखता था, पढ़ता था, डायरी पे लिखता था। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे कोई ऐसा शायर या उस्ताद मिलवाएं जिनसे मैं बाकायदा शागिर्दी इख्तियार करूं और शायरी सीखूं। तो उन्होंने कहा यार यहीं पर नज़दीक है ना, इनारकली में एक फ़्लैट था, कोई कम से कम 120 सीढ़ियाँ थी। अच्छा, गिनी भी नहीं आपने 120 सीढ़ियाँ? जी 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 120 सीढ़ियाँ मैंने गिनी, 120 सीढ़ियाँ थी तकरीबन। वहाँ वारिस भाई के रेफरेंस से मैं वहाँ गया। ठीक है, बिल्कुल सही। फिर पूनम अलाहाबादी साहब से मुलाकात हो गई। बिल्कुल, पूनम अलाहाबादी साहब के मिजाज के हवाले से हम बात करें तो हर किसी को वो शागिर्द नहीं बनाते थे, ऐसी आपको कैसे बना लिया उन्होंने? बस ये खास करम है जी, कम अज़ कम मुझे भी जाते हुए नहीं बनाया, कम अज़ कम मुझे 1 साल उन्हें अपनी आजमाइश में रखा। अच्छा। क्योंकि उनकी तबीयत जो थी ना उस टाइम, वो दरवेशाना तबीयत थी। ठीक है। क्योंकि अपनी ज़िंदगी में उन्होंने बेशुमार कलाम लिखे। जब मैं शागिर्द हुआ तो सिर्फ उन्होंने इश्क़ इलाही, इश्क़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इश्क़ औलिया कराम पे कलाम लिखा, सुभान अल्लाह, जिसकी सैर फरिस्त यही है कि भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, इस शान करम का क्या कहना, ओ लाल मेरी पत रखियो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। और इसके अलावा भी दिगर ऐसे कलाम हैं जिनकी फहरिस्त बहुत लंबी है। ऐसे ऐसे कलाम है कि देखें, ये शऊर बेदार और अवेयरनेस लोगों को ख़ास तौर पे होनी चाहिए जिनको नहीं है, कि सब कलाम लिखे हुए हैं पूनम अलाहाबादी साहब के। अच्छा जी,
سر قوالی کی بات کرتے رہے. قوالی ایک ایسی صنف ہے جس کو متعارف کرایا, اور ہم یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں استاد نصرت فتح علی خان صاحب نے جس عمدگی کے ساتھ اپنے انداز سے قوالی کو پوری دنیا میں, اور پھر موسیقی کی یا میوزک کی کوئی زبان نہیں ہوتی, وہ لوگ جو نہیں بھی سمجھتے وہ بھی جب نصرت فتح علی خان صاحب مرحوم وہ پیش کیا کرتے تھے قوالی تو لوگ جھومنا شروع ہو جایا کرتے تھے. سب سے وجہ تو یہ ہے کہ جی سب سے تو اگر جو شاعری کے اندر اثر پیدا ہونا تو پھر نصرت فتح علی خان جیسے ہی کلام پڑھتے ہیں تو وہ پھر سب جھومتے ہیں. اب اثر کی بات یہ ہے کہ میں نے استاد محترم سے پوچھا کہ آپ نے جب بھر دو جھولی میری یا محمد لکھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ کی کیا کیفیت تھی, تو آپ نے کیسے کلام لکھا؟ یہ 1972 کی بات ہے. انہوں نے بتایا کہ میری والدہ حج کرنے کے لیے گئیں اور انہوں نے سرکار کے روضے پہ جا کر مجھے فون کیا کہ پورنم میں تمہارے لیے یہاں سے کیا تحفہ لاؤں. تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے, آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے. آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے کہا کہ پورنم کے لیے صرف یہ دعا کرنا سرکار کے در پہ کہ آپ کا پورنم جو کلام لکھے اس کے اندر اثر پیدا ہو. ارے سبحان اللہ. تو وہاں انہوں نے دعا کی اور یہاں بھر دو جھولی میری یا محمد لکھی. سبحان اللہ, ماں نے دعا کی اور یہاں پہ وہ کلام. اور آپ ایسا کلام ہے کہ کوئی گلوکار, کوئی ثناخواں, کوئی نعت خواں نہیں ہے جنہوں نے یہ کلام نہ پڑھا ہو. اور اگر میں غلط نہیں ہوں مجھے یہ کہہ لینے دیجئے کہ یہ رہتی دنیا تک جو ہے یہ ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے بڑی عقیدت اور احترام اور مان کے ساتھ اس کو پیش کرے گا. یہ میرے لیے خوش قسمتی ہے کہ میں ان کا آخری شاگرد ہوں. اور آپ یقین کریں کہ میرا نام محمد اقبال تھا تو کم از کم شاگردی کے 1 ماہ کے بعد میں نے ان سے کہا کہ میرا کوئی تخلص دیں آپ. تو اس نے سوچنے کے بعد کہا کہ آپ کا نام پیام ساتھ رکھ دوں, اقبال پیام. اب اس میں بھی ایک راستہ, کیونکہ درویشانہ اور فقیرانہ جو شخص ہوتے ہیں, جو لکھنے والے ہوتے ہیں نا, جو واقعی جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں جو ایسا کلام لکھتے ہیں, تو انہوں نے کہا پیام رکھ دیتے ہیں آپ کا نام. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. اب وہ 1 ہفتے کے بعد سمجھے, وہ کہا کہ آپ کو سمجھ آیا کہ آپ کا نام اقبال پیام کیوں رکھا میں نے کہا نہیں حضور. کہنے لگا یار میرا نام پورنم ہے, پورنم, اور آپ کا نام پیام ہے. میرا نام پے سے شروع ہو رہا ہے, میم پہ ختم ہو رہا ہے. آپ کا نام پیام ہے, پے سے شروع ہو رہا ہے, میم پہ ختم ہو رہا ہے. پھر فقیر کی جو بات ہوتی ہے نا جی, وہ جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اس لیے میرا نام پیام رکھا تھا کہ میں اگر یہاں سے پردہ کر جاؤں گا تو اقبال پیام میرے پیام کو جاری رکھے گا. یہ 16ویں برسی میں منا رہا ہوں, ہر سال ان کے یہ اہتمام کرتا ہوں میں. قطع کلامی کی معافی, آپ نے کتاب بھی پبلش کی ہے ان کے کلام کی, کتنے کلام ہیں لگ بھگ اگر میں پوچھوں پورنم الہبادی صاحب کے؟ سب سے پہلے میں نے ان کی کتاب کی عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے بعد میں نے دوسری کتاب پیش کی بھر دو جھولی میری یا محمد. اچھا, پوری کتاب اس کی؟ جی. اچھا. پھر تیسری کتاب ان کی میں نے بے وفا سے بھی پیار ہوتا ہے, غزلوں کی. پھر اس کے بعد چوتھی کتاب میں نے کی کلیات پورنم الہبادی. تقریباً کم از کم 800 سے 1000 کلام ہیں ان کے. 800 سے 1000 کلام. کوئی ایسا کلام آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تک اس انداز سے محفوظ نہیں ہو سکا, یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے ابھی تک تقریباً میں نے تو پوری کوشش کی ہے, جتنا بھی آڈیو ویڈیو میں تھا اور جو عرضی پرچیوں میں تھا, کیونکہ انہیں خود اپنی یہ نمائش کی ضرورت نہیں تھی, تھوڑا درویشانہ. نصرت کے بعد تو بالکل گوشے نشیں ہو گئے تھے. اور نصرت فتح علی خان صاحب کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق تھا, آپ کو زیادہ بہتر پتا ہوگا, وہ بتاتے ہیں. مجھے انہوں نے بتایا کہ میں نے جب تمہیں دل لگی لکھنے سے پہلے نصرت فتح علی خان صاحب نے خواہش کی, کیونکہ بھر دو جھولی کا تو پوری دنیا میں ڈنکا بجا ہے. ایسا ہی ہے. اس کے بعد نصرت فتح علی خان کی خود خواہش تھی کہ استاد پورنم الہبادی میرے مستقل شاعر ہوں اور میری خواہش ہو کہ ان سے میں کلام لکھوں. انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی, استاد پورنم الہبادی کو اپنا بڑا بھائی بنایا اور تمام شاگردوں سے کہا یہ میرے بڑے بھائی ہیں, اور آج کے بعد میری خواہش ہے کہ پورنم الہبادی صاحب مجھے کلام لکھ کے دیں. تو ان سب سے پہلے تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی, اور آپ دیکھیں کہ ایسا کلام ہے. اور یہ سب سے بڑی بات ہے جی, میرے لیے اعزاز یہ ہے کہ انہوں نے میری شاگردی کے بعد انہوں نے اپنے مرشد خانے پہ مجھے بیعت کروایا. بالکل صحیح. اور وہاں بیعت کروا کے یعنی میں شاگرد بھی ہو گیا اور مرشد خانہ بھی ایک ہو گیا. یعنی روحانی اور تصوف کا سلسلہ ایک کر دیا. بالکل صحیح. استاد پورنم الہبادی صاحب کی اگر ہم بات کریں, آپ کو کیا لگتا ہے, یا انہوں نے کبھی یہ کہا, استاد نصرت فتح علی خان صاحب کے ساتھ تو ان کا ایک گہرا تعلق تھا, لیکن اور کون سے ایسے قوال تھے جو وہ سمجھتے ہیں ان کے کلام کے ساتھ انصاف کرتے تھے؟ انصاف تو یہ ہے کہ جی بھر دو جھولی میری یا محمد, حاجی غلام فرید صابری صاحب وہ تو بہت اچھے تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک واقعہ انہوں نے بتایا مجھے کہ بھر دو جھولی میری یا محمد 1978 کے اندر لندن کے اندر یہ کلام پڑھا گیا, بھر دو جھولی میری یا محمد. ٹھیک ہے, تو آپ یقین کریں وہاں کے لوگوں نے اتنے انہیں انعامات دیے. میں تو بات یہ کہوں گا کہ انہیں کسی چیز کی تمنا نہیں تھی. بالکل ٹھیک. کیونکہ خود وہ آباد و اجداد کے بھی بڑے امیر لوگ تھے, کراچی سے ان کا بالا تر تھے وہ ان تمام دنیاوی ترجیحات. ایسی ہے. میں ان کے بارے میں یہ کہوں گا کہ وہ اتنے قیمتی آدمی تھے
کہ انہوں نے لوگوں کو نوازا کلاموں سے. انہیں یہ تما نہیں تھی بھی کوئی پیسے دے کے جائے, کوئی خدمت دے کے جائے. صحیح. تو میرے تو الفاظ یہ ہوں گے ان کے لیے کہ قیمتی ہو کر مفت ہو جانا یہ درویشی ہے. واہ واہ واہ. قیمتی ہو کر مفت ہو جانا یہ درویشی ہے. تو یہ ہم نے استاد پورنم الہ آبادی کے اندر پائی. واہ کیا کہنے. اب آپ موجود ہیں, آپ کی موجودگی میں استاد پورنم الہ آبادی صاحب کو خراج تحسین بھی پیش کریں. میں چاہوں گی چند اشعار. چند اشعار تو پہلے میں اپنے استاد پورنم الہ آبادی کے پیش کروں گا, اور ان کی آخری نعت تھی جو 2 دن پردہ کرنے سے پہلے مجھے انہوں نے سنائی بھی اور لکھی بھی صحیح, کہ یوں نام زمانے میں کر جائیں تو اچھا ہو, یوں نام زمانے میں کر جائیں تو اچھا ہو, ہم عشق محمد میں مر جائیں تو اچھا ہو. سبحان اللہ. اور بن مانگے ملے پورنم یوں دست سخاوت سے دامن کو میرے آقا بھر جائیں تو اچھا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب بہت خوب. جی. اور میری اپنی بھی 3 کتابیں آ گئی ہیں. تو جس پہلی کتاب تھے اس کا ملنا تو خواب جیسا ہے, پھر وہی شام اور بہار سے پہلے. تو میں چند اشعار پیش کروں گا. اس کا ملنا تو خواب جیسا ہے جس کا چہرہ گلاب جیسا ہے, بات کرتا ہوں اس لیے ان کی بات کرنا ثواب جیسا ہے. میرا جینا تیری جدائی میں, میرا جینا تیری جدائی میں ایک مسلسل عذاب جیسا ہے, اے پیام ان کی چاہتوں کا پیام چاہتوں کی کتاب جیسا ہے. واہ کیا کہنے کیا کہنے. بہت خوب بہت خوب. وہ اثر نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے. اچھا جو آپ نے تنظیم بھی بنائی ہے وہ تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی بتائیں. میں نے جی میری خواہش تھی کہ استاد نے اپنی زندگی میں نے ان سے کہا تھا کہ جی اللہ آپ کو 100 سال کی زندگی دے, تو میں آپ کے نام سے ایک بزم بنانا چاہتا ہوں, بزم پورنم انٹرنیشنل پاکستان کے نام سے. تو وہ میں نے بنائی ہے. تو اس کے اندر یعنی منتھلی مشاعرہ بھی ہوتا ہے, اور پھر میری خواہش تھی کہ ان کے نام سے میں پورنم لنگر خانہ بناؤں. ٹھیک. پھر میں نے پورنم لنگر خانہ بنایا. ہر جمعرات کو ہم وہاں لنگر تقسیم کرتے ہیں, جہاں ایک ڈیرا سا بنایا ہوا ہے پورنم لنگر خانے کا. پھر میری خواہش تھی کہ پورنم لائبریری بنائیں, اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. خواہشات دیکھیں پوری ہو رہی ہیں ماشاءاللہ سے. نیت صاف ہو تو خود ہی اللہ تعالیٰ نیت صاف ہونی چاہیے جی. میں تو خود کہتا ہوں کہ جستجو اگر کامل ہے, جستجو اگر کامل ہے تو منزل کا ملنا شرط ہے. واہ واہ. جستجو سے بڑھ کر پورنم رہنما کوئی نہیں. واہ بہت خوب. تو اسی نیک نیتی سے لے کے چل رہے ہیں. اور میری زندگی کا مشن بھی یہی ہے کہ میں جو اولیاء اللہ کا جو ایک سلسلہ ہوتا ہے, اور پورنم الہ آبادی کا جو زندگی کا خواب بھی تھا, وہ اللہ کے حکم سے پورا ہو رہا ہے. بالکل صحیح. اور آپ کے لیے بہت ساری دعائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس نیک کام اور کاوش میں آگے لے کر بڑھائے. آمین سم آمین. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. خواتین و حضرات بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. فرحان ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو آ جائیے گا فرحان کی پرفارمنس کی طرف بڑھتے ہوئے. بہت ساری کلیپ میں. جی خواتین و حضرات ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویکینڈ ایٹ ہوم کی پروگرامنگ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے آپ دیکھ رہے ہیں. اور شیف ماجبین کی پریزنٹیشن پہ اگر ہم ایک نظر دوڑا لیں, کیا عمدہ پریزنٹیشن ہے. ڈرنک از امیزنگ, دیکھنے میں بھی لگ رہی ہے. میں نے ابھی چائے پی ہے تو اس لیے میں ابھی ٹیسٹ نہیں کر سکتی ہوں. اگر پریزنٹیشن ہم پلیز ایک دفعہ ذرا فائنل بھی دکھا دیں. ماجبین معاملات پورے ہو گئے ہیں؟ جی الحمدللہ سب چیزیں ہماری ریڈی ہیں. سب ڈشز میں نے ڈسپلے پہ لگا دی. یہ جو ڈرنک بتائیے بنائیے, فالسے کا شربت سمپل. ہاں فالسا بلینڈر میں ڈالیں گے, اچھی طرح واش کر کے اس میں تھوڑا سا لیمن جوس ہے, تھوڑا سا بلیک سالٹ ہے, اور اگر آپ کو تھوڑا میٹھا پسند ہے تو اس میں شکر کا تھوڑا سا استعمال کریں, برف ڈالیں, تھوڑا پانی ڈالیں, بلینڈ کریں اور اس کو ٹھنڈا ٹھنڈا سرو کریں.